अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने दलील पेश करने वाला हूँ, जिसमें एक ही हदीस से हमें ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उस हदीस में ये भी साबित हो जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी ज़माने तक, आखिरी दौर तक आपने नमाज में रफ़ुल यदैन किया और ये कोई मनसूख नहीं है। आइए आपके सामने जो ये बुक है, इसका नाम है नमाज नबवी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज का जो तरीका है, उसके जो मसाइल हैं, वो इस बुक में है। ये बुक उर्दू में भी आती है, हिंदी में भी आती है, रोमन में भी आती है। अगर आपको शौक़ हो पढ़ने का तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका जो PDF है, उर्दू में, हिंदी में और रोमन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो तरतीब है वो की है डॉक्टर सैयद शफीकुर रहमान साहब ने, और इसकी जो तहकीक और जो इसकी तरतीब है वो की है शेख अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने। अब ये जो बुक है, इसके ऊपर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, उसकी जो कोटेशन है वो है सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली, यानी कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो ये हदीस है इसका हवाला भी दे देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और ये हदीस आती है सही बुखारी, चैप्टर का नाम है किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर है 631। आइए स्टार्ट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है वो आखिर कैसी थी, और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज थी, क्या उसमें रफ़ुल यदैन वो मौजूद था या वो नहीं था। और इसका जो सबूत है, मैं किसी 1, 2, 4, 5 इनसे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 11 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की जो गवाही है, जो शहादत है, वो मैं पेश करूँगा। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पहली तकबीर से लेकर सलाम तक, और उसके ऊपर भी 11 सहाबा की गवाहियाँ आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये जो हदीस है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा की जमात में कहा कि मैं तुम सबसे अधिक, यानी कि ज़्यादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके को जानता हूँ। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने कहा, तो फिर हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बयान करो। अबू हुमैद ने कहा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कांधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर तहरीमा कहते, यानी कि ये हो गया पहला आपका रफ़ुल यदैन, यानी कि तकबीर तहरीमा पे अल्लाह अकबर कहते, फिर कुरान पढ़ते, फिर रुकू के लिए तकबीर कहते और अपने दोनों हाथों को कांधों के बराबर उठाते। ये हो गया दूसरा रफ़ुल यदैन, यानी कि रुकू में जाते वक्त। फिर रुकू करते और अपनी हथेलियों अपने घुटनों पर रखते, फिर रुकू के दौरान कमर सीधी करते, इसमें ना अपना सर झुकाते और ना बुलंद करते, यानी पीठ और सर बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सीधा बराबर रखते। और फिर अपना सर रुकू से उठाते, फिर कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उनको अपने कांधों के बराबर करते। ये हो गया तीसरा रफ़ुल यदैन, यानी कि रुकू से उठते वक्त। फिर कौमे में इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर ज़मीन की तरफ सजदे के लिए झुकते और अपने दोनों हाथ बाजू, अपने दोनों पहलुओं, रानों और ज़मीन से दूर रखते और अपने दोनों पाँव की उंगलियां खोलते, इसी तरह की उंगलियों के सिरे किबले की ओर होते। फिर अपना सर सजदे से उठाते और अपना बायां पाँव उसको मोड़ते, यानी एक तरीके से बिछा लेते, फिर उस पर बैठते और सीधे होते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, यानी इत्मीनान से जलसे में बैठते।
پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور اطمینان سے کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے استراحت کے جلسے میں بیٹھتے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی کہ چوتھا آپ کا رفع الیدین، یعنی کہ جب پوری 2 رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرے جو رکعت کا قاعدہ ہوتا ہے اس کو پورا ختم کر کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تو یہ چوتھا رفع الیدین ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کی شروعات میں تکبیر اولا یعنی کہ پہلی تکبیر کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں اور کولے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان تمام صحابہ نے کہا، اے ابو حمید سعدی، آپ نے سچ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ 11 صحابہ کی الحمدللہ گواہی موجود ہے، شہادت موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جو اس حدیث میں آیا ہے۔ اب یہ جو حدیث اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہی حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، اور اس کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا نام ہے کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 730 اور 963۔ یہی سیم حدیث آتی ہے ترمذی میں، اور اس کے چیپٹر کا نام ہے کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 304۔ اسے ابن حبان، ترمذی اور نووی نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک رفع الیدین یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یہ منسوخ نہیں ہوا تھا، الحمدللہ، یعنی کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، اور یہ ہے نبی کی نماز جو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ۔ تو اب اس کے باوجود اگر کوئی ہمارا حنفی بھائی، ہمارا بریلوی دیوبندی مسلک کا بھائی اور ان کے جو عالم دین ہیں، علماء ہیں، اگر وہ ابھی بھی 11 صحابہ کی بات کو اگر وہ کاٹ رہے ہیں اور اس کو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے چکر میں 11 صحاباؤں کی بات کو، گواہی کو، شہادت کو اگر وہ رد کر رہے ہیں اور اپنی ہی ضد پہ اگر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں رفع الیدین تو منسوخ ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ وہ کون سے منہج صحابہ پہ چل رہے ہیں؟ پھر تو وہ صحابی کے منہج پہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پہ اپنا عمل کر رہے ہیں، ان کا کتاب و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام بھائیوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جیسے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الحمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمر بن عطا نے خبر دی ہے، میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، پھر تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کر لیتے،
پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور رکوع میں پیٹھ اور سر سیدھا رکھتے، سر کو نہ زیادہ جھکاتے اور نہ ہی پیٹھ سے بلند رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ سیدھا ہو کر انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف جھکتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پیر کو موڑتے اور اس پر بیٹھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو نرم رکھتے اور دوسرا سجدہ کرتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بائیں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، پھر جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ جب اس سجدے سے فارغ ہوتے جس میں سلام بھیجنا ہوتا تو اپنے بائیں پیر کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر اپنی بائیں سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا آپ نے سچ کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 730، یہ حدیث صحیح ہے۔